اللہ فرماتے ہیں کہ اب میرا بندہ جو کہتا ہے، کیونکہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جب یہ پھر میرے حضور جو بات کہتا ہے ادھر اس کی زبان سے نکلتی نہیں، ادھر میں اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انسانی دنیا کے اندر جس طرح ہمارے گھروں میں، خاندانوں میں آپس کے اندر رشتہ داریاں ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے بندے کے درمیان بھی ایک رشتہ ہے، اور وہی رشتہ جو ہے پہلا اور آخری رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ اولاد سے، نکاح سے بالکل پاک ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار عطا فرمایا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اختیار دیا گیا تھا کہ جس طرح حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اختیار دیا گیا کہ آپ چاہیں تو بادشاہیت بھی آپ کو دے دی جائے، آپ رسول بھی ہوں اور بادشاہ بھی ہوں۔ تو ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس رشتے کو پسند فرمایا میں آپ کا رسول بھی رہوں گا اور آپ کا بندہ بننا زیادہ اچھا سمجھتا ہوں۔ یعنی اللہ اور بندے کے درمیان جو سب سے مضبوط تعلق ہے وہ بندگی کا تعلق ہے۔ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد جب وہ کرتا ہے، انسان کا جو خمیر ہے، ہمارا جو خون ہے، ہماری جو مٹی گوندی گئی، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی کے اجزاء جو ہیں بندگی شامل کر دی گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا دنیا میں کہ انسان نے کسی کو پوجا نہ ہو۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ کچھ لوگ اپنے نظریے کے متعلق اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں، لیکن انسان کے مزاج میں یہ بات داخل ہے کہ دنیا میں الگ الگ قوموں میں الگ الگ وقتوں میں انہوں نے اگر کسی ایک بات کی طرف رجوع کیا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے، گرچہ کچھ لوگوں نے درختوں کی پرستش کرنی شروع کی ہو، یا کسی نے سورج کی، کسی نے چاند کی، اپنے اپنے لحاظ سے کسی نے شرک کیا ہو، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ایک جز سب میں یکساں پایا جاتا ہے۔ وہ کون سا ہے بھائی؟ وہ بندگی کا ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی صحت عطا فرمائی، اچھا کاروبار عطا فرمایا، اولاد بھی فرما بردار ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، اس کے باوجود طبیعت بے چین ہے۔ یاروں دوستوں کی محفلیں بھی لگتی ہیں، گھومتے پھرتے بھی ہیں، تمام کام اپنی مرضی کے مطابق بھی کرتے ہیں، اس کے باوجود ایسا لگتا ہے طبیعت کے اندر کہ نہیں، ابھی کچھ خالی پن ہے، کچھ بے چینی سی محسوس ہوتی ہے ہمیشہ، اور وہ بندہ پریشان رہتا ہے، سوچتا ہے کہ شاید مزاج کے اندر کوئی تکلیف ہو۔ کبھی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں، کبھی حکیموں سے جا کے پوچھتے ہیں کہ نیند بڑی آرام سے، اطمینان سے نہیں آ رہی، طبیعت میں ذرا بے چینی سی ہے، کبھی گھبراہٹ سی ہو جاتی ہے۔ یعنی تمام چیزیں ہونے کے باوجود پھر بھی طبیعت جو ہے وہ مطمئن نہیں ہے، دلوں کو سکون نہیں میسر۔ وہ میسر کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کی تعلیم فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے بتایا گیا لوگوں کو کہ ہم نے دلوں کا سکون، قلب کا سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے اندر رکھ دیا ہے۔ جب تک بندہ اپنے رب کا ذکر نہیں کرے گا، جب تک بندہ اپنے رب سے رجوع نہیں کرے گا، تب تک اس کو مکمل سکون جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کی دنیا بالکل عجیب ہے۔
آج لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اگر درد ہو جسم میں ڈاکٹر سے اگر انجیکشن لگوانا ہے تو اسی آدمی کے لگوایا جائے گا جس کے درد ہے، لیکن دین کے معاملے میں بندہ کسی مولوی کے پاس جا کے، پیر کے پاس جا کے بولتا ہے حضرت ایک تعویذ دے دیجئے تاکہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، اور وہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب مریض جب تک خود دوائی نہ کھائے، دوائی تو لی جا سکتی ہے، دعائیں تو بزرگوں سے لی جا سکتی ہیں، قرآن پاک کی آیات کا وظیفہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن جب تک مریض خود اس کا استعمال نہ کرے تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ڈاکٹر دوائی لکھتا رہے، آپ دوائی کا استعمال نہ کریں اور آپ کو فائدہ ہو جائے۔ بڑے بڑے بزرگوں نے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشیر بھی رہے، اور سیدنا عمر فاروق کے مشیر بھی رہے، سیدنا عثمان ذی النورین کے مشیر بھی رہے۔ تو عبداللہ بن سلام کے پوتے ان کے پاس پہنچے، بہت ضعیف ہو گئے یہ صحابی، جب پوچھا بھتیجے کیسا آنا ہوا؟ فرمایا کہ آپ میرے باپ کے دوست ہیں تو دوستی کا حق ادا کرنے آیا ہوں، پوچھنے آیا ہوں کہ ہمارے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے۔ تو انہوں نے کہا بھی میں زندگی کے اس مقام پہ ہوں، آخری پڑاؤ میں ہوں، کوئی ایسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا حضرت کوئی نصیحت ہی فرما دیں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھتیجے میں ایسی حالت میں ہوں کہ جب بندے کی موت قریب ہوتی ہے تو کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں جو مرتے وقت جھوٹ بولتا ہو۔ اول تو اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، لیکن اپنی بات کو زیادہ مضبوطی سے پیش کرنے کے لیے فرمایا کہ اس مقام پر آ کے کوئی بندہ غلو سے کام نہیں کرتا۔ فرمایا میرے بھتیجے ایک ہی نصیحت ہے کہ کبھی بھی کسی حالت میں سجدہ نہیں چھوڑنا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں کامیاب ہو جاؤ، اپنے رب کے حضور سجدہ کرتے رہنا، دنیا کی کوئی طاقت تمہارے خلاف اٹھ کے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے۔ فرمایا سجدہ نہیں چھوڑنا۔ اور صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے کہ جب بندہ زیادہ سجدے کرتا ہے، زیادہ نفل پڑھتا ہے، جب بندہ نیند میں اچانک اس فکر کے ساتھ اٹھ جاتا ہے کہ میرے رب نے مجھے پکارا ہے، جب اچانک فجر کے وقت نرم بستر کو چھوڑ کے وہ سردی کے اندر نکلتا ہے وضو کرنے کے لیے، جب ساون کی بھیگی ہوئی راتوں میں جب سکون کی نیند سوئی جا سکتی ہے، وہ رات کو 3 بجے اٹھ کے وضو کر کے تہجد کے لیے نفل پڑھنا شروع کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کا مفہوم ہے فرماتے ہیں کہ جب بندہ نفل پڑھتے پڑھتے اپنے رب کی قربت حاصل کر لیتا ہے، قرآن نے کہا اِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو اپنا دوست بنا لیا اب ان کو کسی بات کا خوف نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کے حضور نوافل کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، سجدے کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اب میرا بندہ جو کہتا ہے، کیونکہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، جب یہ پھر میرے حضور جو بات کہتا ہے ادھر اس کی زبان سے نکلتی نہیں، ادھر میں اس بات کو مکمل کر دیتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔